बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो मनाजिर हैं जो कल मैंने दफ्तर आते हुए भी देखे और जाते हुए भी देखे। वो मनाजिर क्या हैं? नादरा दफातर के बाहर के। मैं मनाजिर अपनी प्रोड्यूसर साहिबा से कहूँगी कि आपको दिखाएं भी, ताकि ये मनाजिर आप देखें जहाँ पर हम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस रखना है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं दफ़ा 144 जो है वो लगाई गई है। ये कल के मनाजिर हैं और आज भी सेम यही मनाजिर देखने को मिले। ये वो लोग हैं जिन्होंने एहसास इमदाद प्रोग्राम के पैसे लेने हैं और इनके अंगूठों की निशानदही जो है वो सही नहीं हो पा रही है। तो ये नादरा दफातर के बाहर तस्हीह के लिए मौजूद हैं और ये रश देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं वहाँ पर ये इक़दाम हैं जिनको हम देख रहे हैं खुलेआम हवा में उड़ाया जा रहा है। ये हिफाजत की जा रही है, ये तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, ये हिफाजती इक़दाम हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हुजूम है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और मतलब ये मनाजर देख के वो SOPs कहाँ पर हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, कहाँ गए वो इक़दाम। और ये हुकूमती इदारा है, यहाँ पर ही कोई अगर नज़रसानी रखने वाला नहीं है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। खैर आज भी सेम यही सूरत हाल जो है हमने देखी। आपको आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे हमारा रिपोर्टर जो है वहाँ पर जाए और फिर हम सूरत हाल वहाँ की आपको दिखाएं। खैर अभी पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, टुडेज वेदर। ज्वाइन किया है हमें जुनैद ने। जुनैद बताएगा वेदर अपडेट्स क्या है, मौसम कैसा रहेगा आज? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और मौसम खुश्क रहने की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सुबह के वक्त जो है कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज़ शहर में बारिश के इम्कानात हैं, क्योंकि मौसम बुध के रोज़ जो है वो शहर का जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब आज 58% रिकॉर्ड किया गया, शाम के वक्त जो है वो 38% रहने का इम्कान है और आज बारिश के इम्कानात जो हैं वो नहीं है। मौसम खुश्क है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और शहरी जो हैं वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए महकमा मौसमियात का कहना है और डॉक्टर्स की भी यही हदायत होती है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और क्योंकि आज मौसम खुश्क रहेगा और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा, लेकिन बुध के रोज़ जो है महकमा मौसमियात ने एक नवीद सुना दी है कि मौसम में जो है बारिश होने की वजह से और मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद होने की वजह से शहर के मौसम में जो है वो हल्की सी ठंडक महसूस की जा सकती है, जिसकी वजह से बुध के रोज़ जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। वेदर अपडेट्स आपने बताएं, यानी कि अब मौसम खुश्क रहने वाला है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होने वाला है। तो रोज़ेदारों के लिए ख़ास तौर पे ये है कि सहर व अफ्तार के वक्त में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डिहाइड्रेशन के मसाइल हो जाते हैं, ताकि आप इन मसाइल से बच सकें। माल का हाल शामिल करते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स पर। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। लेट्स मूव टू आवर टॉप स्टोरीज। आज हमारी पहली स्टोरी क्या है? 54 पुलिस एहलकार, एक नर्स भी कोरोना का शिकार। कंफर्म मरीज 2535, 2680 सेहतयाब भी हुए हैं। बरकत मार्केट, क्रीम ब्लॉक, अकबर चौक पर अंडरपास बनेंगे। 300 फीट लंबी कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की इजाजत। ऑपोजिशन ज़हनशीन कर ले, अवाम की खिदमत खोखले नारों से नहीं होती। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। अराजी रिकॉर्ड सेंटर 29 रोज से बंद, 1 अरब 35 करोड़ खसारा। ये थी हमारी टॉप स्टोरी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। राव साहब, सबसे पहले तो मौजूदा सूरत हाल पर आपका मैं एक कमेंट चाहूंगी। तादाद बढ़ती चली जा रही है, अब पुलिस एहलकार, नर्सेस हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में शामिल होना शुरू हो गए हैं। पहले हमने देखा इक्का दुक्का हमें नर्स पता चल रही थी, पुलिस एहलकार,
अब ये सिलसिला जो है मतवातर शुरू हो। देखिए, इन्हीं खदशात का हम अक्सर औकात जब भी प्रोग्राम में मौका मिलता है हम इस पे बात भी करते हैं, और इसके बाद फिर अभी आपने अपने इंट्रो में भी वो एलिमेंट दिखाए, जिस तरह से कितार मैनेजमेंट सिस्टम की एक टर्म है जो इसके लिए इंतहाई नागज़ीर है जिसको अडॉप्ट करना, तो कितार मैनेजमेंट सिस्टम कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा आपने अगर जो प्रीवियस जो वीक गुजरा है, इसमें वीकेंड पे अगर आप देखें या संडे को आप देखें तो आपको लाहौर शहर की जो अंदरून शहर की मार्केट्स हैं वो खुली हुई नज़र आई हैं। वो तमाम तर जो विजुअल्स हैं वो सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं और रिपोर्ट भी हुए हैं, सड़कों पर भी रश ऐसे दिखाया है इस कि तरह लॉकडाउन कहीं से लग ही नहीं रहा। एग्जैक्टली लॉकडाउन का तो बिल्कुल कल अगर आप यस्टरडे की बात करें तो सूरत हाल बिल्कुल ऐसे थी, हर चीज़ जैसे नॉर्मलिटी की तरफ आ गया, लेकिन हम नॉर्मलिटी की तरफ नहीं आए और ना ही अभी तक पीक की तरफ गए हैं। अभी हमारा जो कर्व है इसका वो ऊपर की जानिब जा रहा है। आपको इल्म होगा कि रोज़ाना जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जिस तरह से आपने जिक्र कर दिया कि नर्सेज, पैरामेडिक्स और इस तरह का जो लीड स्टोरी भी है, चवन पुलिस एहलकार और एक नर्स भी अब कोरोना का शिकार। देखिए, कोई महफूज नहीं है, कोई भी है। महफूज नहीं है। वायरस ने थोड़ी देखना है कि ये पुलिस का हाई रैंक ऑफिसर है, बंदा घर से निकल रहा है, जो बंदा घर से निकल रहा है वो गैर महफूज है, चाहे वो मार्केट में जा रहा है, चाहे वो ग्रोसरी करने के लिए जा रहा है, चाहे आप अपने दफातर में जा रहे हैं। आपको नहीं पता आप कहां से गुजर रहे हैं, इवन आप फ्यूल डलवा रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आप देखिए वहां पे आपने पैसों का एक्सचेंज भी करना है, उसके बाद फिर वहां से आपने अगर आपके पास कार्ड है तो आपका कार्ड भी स्वैप होना है, और आपकी जो गाड़ी की कीज है उससे उसने खोलना भी है लॉक को, या ऑटोमेटिक भी है आजकल। तो हर जगह पे इंटरेक्शन है आपकी, किसी ना किसी लेवल पे आप इसको इनकार नहीं कर सकते और ना ही इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं। अब आपने ऐसा सिस्टम तो है नहीं, आपने गाड़ी खड़ी की, अपना कार्ड स्वैप खुद किया और उसके बाद आपने खुद से फ्यूल डाल लिया। तो कोई भी काम है, आप ग्रोसरी स्टोर्स की अगर बात कर लें तो ग्रोसरी स्टोर से आपने जाहिर है पैसे एक्सचेंज करने हैं, और अगर कोई आपने सौदा सलफ लिया है तो उसमें आपने वो उसके अगेंस्ट पेमेंट भी करनी है। पेमेंट के दो मोड हैं, या तो कैश में आप करेंगे या आप प्लास्टिक मनी से करेंगे अपनी, तो कार्ड से पेमेंट करेंगे। लेकिन दोनों सूरतों में आपका जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वो तो एक्सचेंज होने ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो महफूज की वो खैर, अब लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर 5 रोज की गुज़िश्ता बात की जाए तो 1100 मरीज शहर लाहौर में जो हैं वो कंफर्म हुए हैं। अब हम 100 की तादाद में हर रोज एक दिन के हिसाब से देख रहे हैं 150-200 मरीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो इसमें बार बार जिस तरह से यही चीज़ मेंशन की जा रही है कि इसका एक हल है कि आपने घरों में रहना है। अब ये मौजूदा सूरत हाल की बात करें, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 23,500 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। ये रवैये हैं ना जो तब्दील होने पर नहीं आ रहे हैं, केसेज आपके बढ़ते जा रहे हैं, फिर अल्टीमेटली आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी हैं। जहाँ कहीं पर भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है आपको मुकदमात का इंदराज करना पड़ रहा है। देखिए ना, कहना पड़ेगा बदकिस्मती से इतना बड़ा क्राइसिस है, और इतने बड़े क्राइसिस में भी हम देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो हमारे रवैये के हवाले से वो कोई हौसला अफजा नहीं है। क्योंकि आज भी अगर किसी मुकाम पे आप देखें तो ज़रा सी गाड़ी किसी के साथ टच हो जाए, जब ख़ास तौर पर जब आप नाकों में से गुजरते हैं तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली वो फ्री लेन नहीं है। अगर आप 100 की स्पीड से आ रहे हैं तो वहाँ पे आके आपको रुकना ही है। तो वहाँ पे भी इस तरह की सूरत हाल होती है, चपकलश का सा माहौल देखने को मिलता है। इतने बड़े क्राइसिस में भी जो रवैये में तब्दीली आनी चाहिए थी वो बदकिस्मती से वो कहना पड़ेगा कि वो नहीं हम देख पा रहे, और रवैये जब तक तब्दील नहीं होंगे तो सोसाइटी भी तब्दील नहीं होगी। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है इसमें, और उसका शाखसाना ही है, आप ये देख भी रहे हैं कि जो स्टोरी भी है कि इतने ज़्यादा जो जुर्माने और उसके बाद चालान और उसके बाद फिर ये होने चाहिए ना। आपने जैसे खुद कल एक चीज मेंशन की कि कल के रोज की अगर सिर्फ बात की जाए तो कहीं से आपको लग नहीं रहा था कि लॉकडाउन किया गया है। मतलब लोग गैर जरूरी तौर पर भी घरों से निकल रहे हैं। इवन लोगों से पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार अगर रोक के पूछ भी रहे हैं तो एज सच कोई रीजन भी ऐसी नहीं बताई जा रही कि जिसके लिए पता चले कि बहुत जरूरी था बाहर निकलना। फिर आपने बाइक्स पे बच्चे बिठाए हैं। संडे की पिक्चर्स हमने शेयर की कि पूरी फैमिली आपकी एक बाइक पर मौजूद है। आप अपने साथ ही जो है वो सीरियस नहीं है, किस तरह से आप महफूज रह सकते हैं? और जो बिजनेस हम देख रहे हैं, जो बिजनेस हो रहा है वो शटर नीचे गिरा के और अंदर वो बिजनेस हो रहा है, तो उसके बाद फिर
نت نئی سٹوری سامنے آتی ہیں. تو انفیکٹ ہوا یہ ہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا ماضی سے اور اپنے اس سارے کرائسس سے. آپ کے پاس دیکھیے وسائل تو ہیں نہیں. جو آپ نے 2 فیلڈ ہسپتال, بڑے فیلڈ ہسپتال جو کھڑے کیے اور یہاں پہ جو کوارنٹین سینٹر ہے اس کا, ایکسپو سینٹر کا, اور وہاں پہ دیکھ لیجئے آپ وسائل فراہم نہیں کر رہے. آپ کے پاس وسائل ہیں نہیں. آپ جو مرضی کر لیں, بڑی بڑی طاقتوں کو سرنڈر کرنا پڑا ہے. اور فٹ بال سٹیڈیمز کو ہسپتالوں میں, فیلڈ ہسپتالوں میں کنورٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. تو آپ کے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ آپ اس کے پیرلل کوئی سسٹم کھڑا کر لیں. خیر ابھی تو یہ جو صورتحال چل رہی ہے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ہم زیادہ مشکل کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم مشکل کی طرف جا رہے ہیں تو فیاض الحسن چوہان صاحب, یہ میرے پاس خبر ہے, میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد پابندیاں نرم کر رہے ہیں. ابھی کون سی پابندیاں سخت کی گئی ہیں؟ ابھی ہم یہ پابندیاں نرم ہونے کا خمیازہ ہی بھگت رہے ہیں کہ آپ کے پاس 150-200 کی تعداد میں ہر روز کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے. تو اگر نرم کر دی جائیں گی تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے نرم ان دا سینس کہ یہ رکھا گیا کہ جس طرح سے کنفیوژن تھی وفاق اور صوبوں کے حوالے سے, جو ہم دیکھتے تھے کہ پرائم منسٹر نے ڈے بیفور یسٹرڈے کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا ہے اور یہ کہا کہ یہ اشرافیہ نے یہ لاک ڈاؤن کروایا ہے. بندہ ان سے پوچھے کون سی اشرافیہ ہے؟ اناؤنسمنٹ آپ خود کر رہے ہیں. نیشنل جو کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے اس کے جو سربراہی کرتے ہیں وہ اسد عمر صاحب کرتے ہیں. جب بھی لاک ڈاؤن کی خبر آئی ہے ان کے پینل سے آئی ہے, انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ لاک ڈاؤن اس کو مزید جو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جس طرح کا لاک ڈاؤن فرسٹ 14 ڈیز تھا جس میں سے لوگوں نے بھی اس میں کوپریٹ کیا, اس طرح کا دوبارہ ایسا نہیں دیکھنے کو ملا. لیکن جو کنفیوژن ہے پالیسی میں آلریڈی بہت زیادہ نرم ہے. مجھے بتائیں کس کو یہ جو ساری جو فگرز ابھی آپ مسلمانوں کے حوالے سے دیکھ رہے تھے, یہ فگر سارے مجھے تو لگتا ہے فکٹیشیس ہیں, کیونکہ اس میں تو کوئی بڑی کاروائی سامنے نہیں آئی اور نہ ہی سخت کیا گیا ہے. سخت اس حد تک ضرور کیا گیا ہے کہ 2 اگر فیروزپور روڈ پہ 2 ناکے تھے تو اس کو 1 کر دیا گیا ہے, اتنا سخت کر دیا گیا ہے. یا بیچ کے اوقات میں ہم نے دیکھا کہ سنڈے کو اور اس کے علاوہ 12 سے 3 یا فرائیڈے والے دن, خاص طور پر جمعے والے دن 12 سے 3 تک کی جو صورتحال تھی, لیکن یہ سختی نہیں ہوئی جس طرح کی سختی ہونی چاہیے تھی. اور اگر آپ لاک ڈاؤن کے سٹارٹ والے دنوں کی بات کریں نا, تب ایکچولی سختی کی گئی تھی. تب ہم نے اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھے. سختی نہیں, وہ لوگوں کی کوپریشن بھی تھی. وہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جس طرح سے ناکے لگائے گئے تھے, زیادہ لوگوں کو روکا جا رہا تھا اور لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا تھا, بتایا جا رہا تھا, ایک وہ خوف تھا نا لوگوں میں, وہ چیز نظر آ رہی تھی. آپ نے ناکے ہٹا دیے, آپ نے مارکیٹیں کھلوانا شروع کر دی, آپ کے دکانداروں نے ہاف شٹر پھینک کے دکانیں. اب یہ چیزیں ہیں کہ لوگ اس سے ریلیکس ہونا شروع ہو گئے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا, وہ باہر نکل سکتے ہیں. میں نے تو کافی گوگل کیا, وہ اشرافیہ مل جائے جو لاک ڈاؤن جس نے کروایا تھا, وہ اشرافیہ نہیں مجھے ملی. اس اشرافیہ میں ہم دیکھتے ہیں تو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے وہی چہرے نظر آتے ہیں جو پرائم منسٹر کے رائٹ اور لیفٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب کنفیوژن کو تو ختم کریں. آپ کے ہاں جب کنفیوژن رہے گی تو کس طرح سے آپ کووڈ-19 کا مقابلہ کریں گے؟ اچھا, یہ مسائل اپنی جگہ. اب جب فیاض الحسن چوہان صاحب یہ بات کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب ان سب لوگوں کے سر پہ بھی سوار ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اتنے مشکل وقت میں بھی اپوزیشن کو کیوں اپنے سر پہ سوار کر کے چل رہے ہیں. ابھی تو آپ کی پریورٹیز, آپ کی ترجیحات بہت ساری دوسری چیزیں ہیں. دیکھیے پرسنلی اب شروع کرنا پڑے گا بلاول بھٹو زرداری سے. جب یہ شروع ہوا سلسلہ تو اسی وقت ان کی جانب سے ایک بڑا پازیٹیو جیسچر آیا کہ ہمیں اس تھے مولانا فضل الرحمان, انہوں نے کہا کہ میں تراویح ہی اپنے گھر پہ پڑھوں گا اور میں کسی مجمع میں نہیں جاؤں گا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا کوپریشن ہو سکتی ہے اپوزیشن کی جانب سے. لیکن اس اپوزیشن کے حوالے سے ہی اب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی واپس آئے اور اس کے بعد اسی کرائسس میں میٹنگز کی. ان کو نیب کا, ان کا جو ایک بڑا قریبی تعلق ہے نیب کا اور اپوزیشن کا, ظاہر ہے وہ بھی ان کو فیس کرنا ہے. تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال اپوزیشن کا وہ والا جو مزاج ہم اپوزیشن سیاست کر سکتی تھی سارے ٹینیور میں, جس طرح سے دیکھیے ہلکا سا ٹریڈرز کو موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے اور آپ ان کو سڑکوں پہ لیں, ہلکا سا, کوئی آپ کو زیادہ اس پہ ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے تمام جو مکاتب فکر ہے ان کو مذہب پہ سیاست, مذہب کو استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا.
اس کے باوجود میرے خیال سے یہ جو حکومت کے سر پر اپوزیشن سوار ہوئی ہے، میرے خیال سے اب یہ وقت نہیں ہے. آپ کو ایک پیج پر ہونا ہے، میں وہی کہہ رہی ہوں، آپ کو ایک پیج پہ ہونا ہے، بیانات دے کے یہ خود ہی اپنی اپوزیشن ہے. آپ کو ایک پیج پر ہونا ہے اور اس مشکل وقت میں سب کو مل جل کر جو ہے وہ کام کرنا ہے، تبھی ہم اس مشکل وقت سے نکل سکتے ہیں. بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں سی ایم صاحب کی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار یہ کہتے ہیں اپوزیشن ذہن نشین کر لے، عوام کی خدمت کھوکھلے نعروں سے نہیں ہوتی ہے. پاکستانی قوم منفی سیاست کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. کیا کہیں گے راؤ صاحب؟ دیکھیے منفی سیاست کا دیکھنا یہ پڑے گا آغاز کیسے ہوا، اور جو پریویس اب 2 سال سے پہلے جو 5 سال کی اپوزیشن تھی اس سے بہت سارا سبق سیکھا جا سکتا ہے. منفی سیاست کیا وہ منفی سیاست نہیں تھی کہ آئے روز آپ 365 دن ہم دیکھتے تھے کہ احتجاجوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. کبھی کوئی روڈ بند ہے تو کبھی شہر بند ہے تو کبھی کہیں لاک ڈاؤن ہے. تو کیا وہ منفی سیاست نہیں تھی؟ تو اس طرح کی گفتگو، دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کل کووڈ-19 کا ایشو ہے. کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، یا اپنی پالیسیز ہے، آگے آپ کو بجٹ کی تیاری میں آنا ہے. تو فضول سی ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ اپوزیشن ذہن نشین کر لے. اپوزیشن نے کیا ذہن نشین کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، شکر کریں اس موقع کو کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم جو بات کر رہے تھے وہ ان کو شاید سمجھ اس لیے نہیں آنی کیونکہ یہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں اور اپنے آپ کو سرخاب کے پروں والی گورنمنٹ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ابھی پنجاب کی گورنمنٹ دیکھیں یا فیڈرل گورنمنٹ دیکھ لیں تو آپ کو چند ووٹوں کی یہ مرہون منت ہے اور کوئی بہت بڑا سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شکر آپ یہ کریں کہ آپ کو پرفارم کرنے کا موقع ملا، لیکن آپ جو بیرون ممالک سے آنے والے زائرین ہیں ان کو کھانا نہیں دے پا رہے. آپ جو ایران سے زائرین آئے ان کو کھانا نہیں مل رہا. اس کے علاوہ جو بیرون ممالک سے پاکستانی آئے ہیں جن کو خصوصی پروازوں سے آپ لے کر آئے ہیں، ان کے جو حالات ہیں 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کے باوجود کھانے کی شکایات ہیں. اس کو اوور کم کریں. کیا اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے؟ ماس وائز کے نوٹس لے لیا. آپ کے نوٹس سے کام نہیں چلنے والا. آپ نے جو کوارنٹین سینٹرز بنائے ہیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ میں اور ان کے حالات بھی ہم نے دیکھ لیے. ان کے حالات ہم نے کیا دیکھنے ہیں؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس ساری صورتحال سے. اور اس کے علاوہ بجائے اس کے کہ وہاں پر صورتحال کو بہتر کریں، وہاں پر فوڈ سپلائی چین کو ان کے لیے بہتر کریں جن کو آپ نے کوارنٹین کیا ہوا ہے، اور اس پر کام کرنے کے بجائے آپ کو اپوزیشن کی بڑی فکر رہتی ہے. جو وزیر اٹھتے ہیں وہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، جو خود وزیر اعلیٰ صاحب اس کی. آپ فوکس کریں آپ نے کووڈ-19 کو ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے. آپ کے ہاں روزانہ جو پیشنٹس کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کو کس طرح سے آپ نے اس ایشو سے نکلنا ہے، اس پہ کام کریں. پھر آپ نے جو کام کیا جا رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے. پھر فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں مزید آگے بہتری کر رہے ہیں. کپڑے کی دکان بند کر کے درزی کو آپ کھول رہے ہیں. آپ مطلب اس طرح کی وہ پوری پلاننگ ہے نا، یہ پوری سیریز ہے جو چل رہی ہے کہ جو ریلیٹڈ آپ نے تعمیراتی شعبے کا آپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ تعمیراتی شعبے کو کھولنے جا رہے ہیں. کہاں تعمیراتی شعبہ ابھی تک کھلا ہے؟ اور 9 مئی تک تو یہ ایکسٹینڈ ہے ویسے ہی. اور اس کے علاوہ اگر تعمیراتی شعبہ کھلا ہے تو پھر سرکاری جو ادارے ہیں وہ اپنی ترقیاتی اسکیموں پر کام کیوں نہیں کر رہے اگر وہ کھلا ہے؟ کیا کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کے ایسے جو پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں تھے جو شروع کیے گئے یا 70% ہو چکے، کیا ان پر کوئی پروگریس لی کسی نے؟ جواب آئے گا نہ میں. اور جب گفتگو ہوگی حکومتی حلقوں سے تو گفتگو یہ ہوگی کہ اپوزیشن کا کردار اچھا نہیں ہے، منفی کردار ہے. ان کا کردار تو منفی رہ گئی، وہ تو جس طرح سے آپ کا اپنا کردار رہا ہے ویسے ہی اپوزیشن کا کردار اب رہے گا. آپ نے جو پریویس گورنمنٹ تھی 5 سال کسی بھی مقام پہ سانس لینے نہیں دیا، کام کرنے نہیں دیا. آپ نے دھرنے پرولونگ کیے اپنے، اور جو آپ کے ہاں چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اس کو نہیں آنے دیا آپ نے. تو آپ کیا بات کریں گے منفیت کی؟
آپ اپنا کام کریں, آپ نے واٹس ایپ گورننس کو پروان چڑھا رہے ہیں اور وہ کام کریں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. چلے کچھ پازیٹیو چیزوں کی بات کر لیتے ہیں. برکت مارکیٹ, کریم بلاک, اکبر چوک پر انڈر پاس بنیں گے. اب یہ وہ چیزیں ہیں, سڑکیں بنانا, پل بنانا ترجیحات نہیں تھی, اب یہ ترجیحات میں شامل ہونے لگی ہیں چیزیں. یہ وہ ہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں, یہ وہ چیزیں ہیں جس پر آپ اپوزیشن میں جب تھے تو تب آپ تنقید کرتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. جب آئے یہ لوگ اقتدار میں تب بھی یہ چیز کی جاتی تھی, اپوزیشن میں بھی یہی چیز کی جاتی تھی کہ نون لیگ کی جانب سے صرف اور صرف جو ہے وہ سڑکیں اور پلوں کی تعمیر ترجیحات میں شامل ہے. اچھا چلیے, دیر آئے درست آئے, ان کے اسٹیٹمنٹس انہی کے لیے کافی ہیں, سوشل میڈیا پر موجود ہیں. قومیں سڑکوں سے, پلوں سے اور فلائی اوور سے نہیں بنتی, ہم اتفاق کرتے ہیں اس بات سے, لیکن قوموں نے گزرنا بھی تو ہیں کہیں سے. کوئی ٹریفک کو بھی تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بھی تو معاشرے کا اہم جزو ہے یا نہیں ہے, اس پہ آپ نے کام کرنا. تو یہ اس لیے ضرورت ہوتی ہے. آپ کے سامنے یہ جو فوٹو ہے یہ کلمہ چوک کی, اور کلمہ چوک کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو, جب کلمہ چوک پر یہ اس طرح انڈر پاس اور فلائی اوور نہیں تھا تو جو اب مسلم ٹاؤن کینال تک, برج تک آپ کو لین نظر آتی تھی ٹریفک کی, اور اس میں تمام تر جو ایمبولینسز تھی وہ بھی, اور ٹریفک وہاں سے گزرا نہیں جا سکتا تھا. بہرحال ابھی آپ ابھی بھی وہیں سے گزر کے آتے ہیں تو محض 1 منٹ میں آپ اپنی اگلی منزل کی طرف ہوتے ہیں. تو یہ راستوں کو جوڑنا, فلائی اوورز, انڈر پاسز, یہ اس کے 2 بنیادی جزو ہوتے ہیں. ایک تو ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بہتری, اور دوسرا آپ کا ٹریفک سگنلز اور بار بار ٹریفک جیم کا جو اجانیت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے آپ نکلتے ہیں, اور آپ کی فیول کنزمپشن پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ایک جگہ پہ آپ نے 10 اگر 100 گاڑیاں 10 منٹ کے لیے بھی رکی ہیں, ماحولیاتی آلودگی پہ آپ اوورکم کرتے ہیں. تو اب یہ 3 پروجیکٹ ایسے ہیں جو خالصتاً جن کو کہا جا سکتا ہے. اکبر چوک کا پروجیکٹ اگر آپ چھوڑیں تو یہ ماضی میں, اکبر چوک کے حوالے سے تو ماضی میں بات چیت ہوتی رہی ہے, لیکن برکت مارکیٹ اور کریم بلاک کے حوالے سے ماضی میں گفتگو ہم نے نہیں سنی. اب اس پہ ڈیزائن تیار ہوگا, لیکن کل چونکہ جو گزشتہ روز میں گورننگ باڈی کا اجلاس بھی تھا LDA کا, اور LDA کے حوالے سے ہی ہم جو پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, LDA کو جو میں بات ابھی کر رہا تھا کہ جو پروجیکٹس ہیں وہ مکمل نہیں کیے, اس کی طرف آپ نہیں جا رہے. لاہور شہر میں 12 ایسے سپورٹس کمپلیکسز ہیں جو یوتھ کے استعمال کے ہیں, جو ابھی آپ دورے نیاب کو لائن پہ رہے ہیں, وہ آپ کو ایگزیکٹ بتائیں گے کہ کون سا جو سپورٹس کمپلیکس ہے وہ کتنے فیصد مارچ 2018 میں کمپلیٹ ہوا تھا. آج آپ دیکھیے کہ مارچ 2020 بھی گزر گیا ہے, 2 سال بعد بھی جو صورتحال ہے وہ جوں کی توں ہے, اور اب وہ کھنڈرات میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کی پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب دیکھیے, اب یہ 3 پروجیکٹ لے تو آئیں گے, لیکن اللہ کرے کہ یہ فیتے کی نظر نہ ہو, وہی ٹائم پہ ان کا آغاز ہو سکے, اور ان کی بھی لاگت آپ کو ڈبل ٹرپل نہ نظر آئے. ایگزیکٹلی. اور جو شہر میں باقی پروجیکٹس ہیں جن میں میگا پروجیکٹس بھی ہیں, ان کی طرف کوئی جو توجہ ہے وہ نہیں ہے. غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے, اور آپ نے اگر پریورٹائز کیا ہی ہے تو پھر جو پروجیکٹ آپ خود شروع کریں کم از کم اس کو تو ود ان دا ٹائم فریم مکمل ضرور کریں. جبکہ جو لاہور شہر میں سپورٹس کمپلیکسز ہیں ان پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹس لینا چاہیے اور ان کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے. اس کے ساتھ میں ایک اور خبر ایڈ کرنا چاہوں گی راؤ صاحب. راوی کنارے نیا شہر بنانے کے لیے ڈیولپمنٹ ایجنسی قائم, اور نقشے 30 دن میں منظوری اس کی دے دی جائے گی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, ریور راوی کے حوالے سے بہت پرانا 2014 میں ایک سٹڈی ہوئی تھی, اس سے پہلے 2007 میں ہوئی تھی جب پرویز لائی کی گورنمنٹ تھی, اور اس کے بعد پھر شہباز شریف نے اس پر سٹڈی کروائی, اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ 3,65,000 کنال اراضی ہے جو سائفن سے مراکہ تک کا یہ جو ایریا ہے سارا نیا شہر بسایا جائے گا. گو کہ یہ بہت مشکل ٹاسک ہے. اگر اتنا آسان ٹاسک ہوتا تو یہ سابق حکومت جو ہے وہ کر لیتی, وہ سنجیدہ بھی تھی. اور اسی کیس میں احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اس کیس میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی اثاثہ جات کا کیس ہے ایک ان پہ, اور ایک آشیانہ کا, یہ 3 کیسز کے حوالے سے وہ ابھی تک سزا بھگت رہے ہیں. تو اب آپ نے ایجنسی بنا دی ہے, یعنی یہ کام یہ کرے گی کہ صرف اس ایریا کو
لک آفٹر کرے گی اور اس ایریا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو پالیسی سازی ہے، اگر کوئی منصوبہ بنتا ہے یا گورنمنٹ کرتی ہے تو اس پر عمل درآمد کرائے گی۔ اب اس حوالے سے فروری میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پھرتی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی، پی ایم ہاؤس سے ایک آرڈر ملا اور دوبارہ سے سیکشن 4 کیا گیا 3,40,000 کنال سے زائد اراضی کا۔ تو اب اس پہ چونکہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بھی اس سے بھی اسی کو جوڑا جا رہا ہے، اور یہاں پر 25 لاکھ سے زائد گھر بنانے کا منصوبہ بھی ہے، کیونکہ آپ کی جو تمام لاہور شہر کی سائٹس ہیں وہ آپ نے فل کر دی ہیں، آپ کے پاس نہ تو ویسٹ بچا ہے نہ کوئی اور ایریا بچا ہے، ہر جگہ وہ اپنے کر گئے۔ یہ ایک ایریا ہے آپ کے پاس ایسٹ کا جہاں پر کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اراضی تو اچھی خاصی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن پھر سے کر دیا گیا سیکشن 4 کا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے یہ بریک ہوا، لیکن یہ کچھ چل ضرور رہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ ایجنسی اناؤنس کی اور خیر کام تو ہو رہا ہے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا اس پر کس رفتار سے کام ہوتا ہے اور کتنا ضروری ہے۔ ایسا ہی ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، بریک میں مجھے جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اگلی خبر کی طرف جائیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر 29 روز سے بند ہیں، 1 ارب 35 کروڑ خسارے کا سامنا ہے۔ کیا کہیں گے راؤ صاحب؟ دیکھیے یہ ساری جو انکم تھی ریونیو کے حوالے سے وہ انہی اراضی ریکارڈ سینٹرز کی مرہون منت تھی، اور اب ہمیں ہر جانب کووڈ-19 کی وجہ سے خسارے کا سامنا اوبیسلی کووڈ-19 نے گہرے ثمرات چھوڑے ہیں۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں نہ تو خود قابو آیا ہے اور نہ ہی جو ہمارے نقصانات کو جو بریک بھی نہیں لگ پا رہی، وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی آپ بات کریں گے، یہ صرف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، آپ اراضی ریکارڈ کے علاوہ بھی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے آپ کو ریونیو خسارے کا سامنا ہی جو ہے وہ نظر آئے گا، کیونکہ جب جو ذرائع آمدن ہیں وہی بند ہوں گے تو پھر کس طرح سے جو آمدن ہے وہ ہو سکے گی۔ تو 29 روز میں 1 ارب 35 کروڑ کا خسارہ، آپ دیکھیے صرف یہ 1 ماہ کی رپورٹ ہے، لیکن 39 روز ہو گئے غالباً لاک ڈاؤن کو، یا 38 روز یا 40 روز جتنے بھی ہیں، تو اس میں اب دیکھیے تب سے یہ بند ہے۔ محدود سٹاف کے ساتھ اس کو کھولا جا سکتا تھا، لیکن کھولنے کا فائدہ بھی میرے خیال سے کوئی نہیں ہونا۔ جب سب کچھ بند ہے تو پھر اراضی ریکارڈ سینٹر کیا کرے گا؟ یا تو سب کچھ کھلا ہو تو پھر اراضی ریکارڈ سینٹر جو ہے اس کے کھلنے کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ اگر پراپرٹی کا لین دین جو ہو رہا ہے تو پھر ہی کوئی سائل وہاں پر آئیں گے۔ تعمیراتی شعبے کو آپ نے کھولا لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر کی بات کی، تو تعمیراتی شعبے سے مطلب ریت بجری ملے گی آپ کو لیکن سیمنٹ نہیں ملے گا، یا اس سے ملکہ جو 56 انڈسٹریز ہیں جس کا ہم تذکرہ بھی سنتے ہیں پرائم منسٹر کی زبانی، تو وہ سب بند ہیں۔ فیروزپور روڈ پورا آپ کے سامنے ہے، وہ تعمیراتی سیکٹر سے متعلق ہی ہے، تمام سب کچھ بند ہے۔ جب سب کچھ بند ہوگا تو پھر امپیکٹ اسی کے اوپر بھی آئے گا۔ کوئی زمین کا لین دین نہیں کرے گا تو پھر رجسٹری کیسے کروائے گا یا اراضی منتقل کیسے کروائے گا؟ یہ تو سیدھا سا ایک لاجک ہے۔ تو یہ جو خسارہ ہے اوبیسلی یہ اچھا، اب یہ تو خسارے کا سامنا ہے۔ اب جب حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں، جب ہم اس وبا پر قابو پا لیتے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اب اس کے بعد ان چیزوں کو مینیج کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہر جانب خسارے کی وجہ سے اس کے اثرات بھی پھر عام عوام پر ہی پڑیں گے۔ دیکھیے اس کے جو اثرات اوبیسلی پڑیں گے، آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اس پہ اچھا خاصا فرق پڑے گا۔ آپ صرف ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے اسی کی بات اگر کریں تو آپ کی کیلکولیشن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ پھر اب ایک بزنس مین ہے، وہ جو اپنا انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرواتا ہے، تو وہ اگر میں بات کروں کسی ایک بڑے صنعت کار کی، تو وہ اگر 1 کروڑ روپے جمع کراتا تھا تو اس مرتبہ تو وہ 1 کروڑ جمع نہیں کروائے گا، اس مرتبہ تو وہ جائے گا 10-15 لاکھ پہ۔ تو اسی طرح کی صورتحال ہونی ہے تمام بزنس مین، چونکہ بزنس بند ہے، آپ کی جو ہول سیل مارکیٹس ہیں وہ بند ہیں جہاں سے آپ کو ریونیو کی کلیکشن زیادہ ہے، اور جب ریونیو کی کلیکشن نہیں ہوگی تو پھر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی، خسارے کا بجٹ ہوگا، اور پھر سب سے بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ اوبیسلی ٹیکسیشن سے ہی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا۔
ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی بات کر لیں، پنجاب میں اس کو کماؤ پت کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ریونیو کلیکشن اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، اب دیکھیں یہ صرف جو 29 روز میں 1 ارب 35 کروڑ اس کی بات کر لیں آپ، جو اس میں جو ڈاکومنٹس یوز ہوتے ہیں، اسٹامپ پیپرز یوز ہوتے ہیں اراضی ریکارڈ کے حوالے سے، یہ وہ آمدن ہے جو گورنمنٹ کو براہ راست آنی تھی، اور اس کے بعد اس نے ظاہر ہے سر اس نے جو ریونیو میں جب آپ کو بجٹ بننا ہے تو اسی اماؤنٹ سے آپ نے جو آپ کے فلاح کے کام ہے وہ کرنے ہیں، تو اب جبکہ خسارہ ہوگا تو پھر کس طرح سے بجٹ بنانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آبویسلی یہ آپ کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس سے اب نکلنا کس طرح ہے یہ دانش مندی سے آپ کو کام لینا ہوگا. کہ ایک جو پرپوزل کاروبار کھولنے کے حوالے سے چل رہی ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک بنائی بھی ہے کہ ایک مارکیٹ کو 2 روز کھولیں اور اس کے بعد پھر اگلی مارکیٹ کو 2 روز کا موقع دیں، یا ان کا جو ڈیوریشن ہے پر ڈے اس کو کم کر دیا جائے 9 سے 5 یا 9 سے 4، اس کو اس طرح کا کر کے. تو بہرحال ایس او پیز پر عمل درآمد اب جو ٹریڈرز ہیں ان کو بھی کرنا ہوگا، اور کاروبار کھولنے کے علاوہ آپ کے پاس اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے. کتنی دیر تک یہ سب چیزیں بند رہ سکتی ہیں؟ ہر طرف اگر اس طرح سے خسارے ہونے لگ گئے، نقصانات ہونے لگ گئے، تو اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو کر رہ جائیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی، پیف اسکولوں میں 2,79,000 بوگس نہیں غیر تصدیق شدہ قرار، کرپشن کے الزامات مسترد کر دیے گئے ہیں. آئی ٹی رپورٹ میں یہ انکشافات بھی کیے گئے ہیں. درست یہ موقف جو ہے وہ بھی ثابت ہوا ہے. کیا کہیں گے راؤ صاحب؟ دیکھیے پیف کے حوالے سے یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بات ہے، اور اس میں بہت عرصے سے بنیادی طور پر اس کا جو بچے اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں ان سکولوں نے، اور اس کے ایوز پھر پنجاب گورنمنٹ ان کو اکوموڈیٹ کرتی ہے، فیس ان کی یا جو بھی ہے، لیکن اس کے ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے تضادات ہیں. پہلے بھی تھے، آج بھی ہے، اور یہ رہنے بھی ہیں، کیونکہ کبھی بوگس کا نام آتا ہے، کبھی غیر تصدیق شدہ کی خبریں آتی ہیں. تو کوئی میکنزم پنجاب گورنمنٹ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ ایسا کوئی پلاننگ ہی اس طرح سے پہلے نہیں کی نا، کوئی میکنزم ہی بنایا نہیں گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹرائز دور ہے اور ایک اسکول جو کلیم کر رہا ہے کہ میں 20 بچوں کو پڑھا رہا ہوں، تو اس کی تعداد کو اشور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جدید دور ہے آج کا، لیکن چونکہ جو روایتی سستی اور کاہلی اور نااہلی ہے وہ آڑے آتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں. یہ پروجیکٹ برا نہیں ہے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بینر تلے اس طرح کا پروجیکٹ کے دور افتادہ علاقوں میں بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کرنا، اور پھر اس کی جو پیسے ہیں وہ ان کی فیسوں کی مد میں وہ پنجاب گورنمنٹ پے کر دیتی ہے، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے گورنمنٹ اگر دے، لیکن اس میں شفافیت کا عنصر ہونا لازمی اس کا جزو ہے. اور شفافیت اس میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی جب تک اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں چاہے گا. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے لیے پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ یہ مسائل چل رہے ہیں بار بار، کبھی بوکس، کبھی تصدیق شدہ نہیں، یہ سب چیزیں اس طرح کے سامنے آ رہی ہیں. آپ کو اپنی پالیسی کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی دوبارہ سے تشکیل کریں، اور اس کا پھر ٹائم ٹو ٹائم جائزہ لیں کہ یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے. دیکھیے اگر اب لیٹ سپوز آپ کے پاس 100 200 یا 400 یا 500 کوئی تعداد تو ہوگی نا جتنے بھی اسکول ہیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ تعداد کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کی مانیٹرنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے. اس طرح کی آپ آئے روز یہ ایشو ہوتا ہے، جب پیسے روکے جاتے ہیں تو یہ اسکولز کے جو انتظامیہ ہیں وہ پھر سڑکوں پر آتی ہے. پنجاب ایجوکیشن اسکول کے فاؤنڈیشن کے باہر اس کا جو ہم دیکھتے ہیں ڈیمونسٹریشن بھی دیکھتے ہیں، پروٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو اوور کم اسی طرح سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی کر سکتا ہے، اور اس کی منسٹری کو چاہیے کہ منسٹری بھی اس ایشو کو ریزولو کر دیں، اسے نکلیں. بالکل اسے نکلیں. یا تو ان بچوں کو جن بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکول بینر سرے جو اسکولز ہیں ان کو، یا تو ان کو پھر سرکاری سرپرستی میں لے لیں، اور اگر نہیں لے سکتے تو پھر انہی کو پیمنٹ، یعنی آپ کو یہ حل نکالنا چاہیے کہ اس طرح حل نکلنا بڑا ضروری ہے. آئے روز اس طرح کا پھڈا اور اس طرح کی خبریں میرے خیال سے وہ بچوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں، اسکول انتظامیہ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. جو آپ نے پارٹنرشپ بنائی تھی پرائیویٹ شعبے کے ساتھ وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی. بالکل ایسی راؤ صاحب، بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास क्या है? कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के नक्शे 30 दिन में मंजूर करने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में राव साहब? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने ये बिलाखिर जो उनके इख्तियारात थे हाउस के, उनके पास जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल कर ही लिए हैं। और एक तामीराती शोबे के हवाले से हम बात अक्सर कर रहे हैं कि उसी को सहूलियात ज़्यादा, और ये उसी का एक पेश खैमा है। और अब जो तरामीम की गई हैं इसमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बाईलाज, बिल्डिंग बाईलाज के जो क़वाइद हैं 2017 के, उसके मुताबिक कम अज़ कम अब जो हाइट है वो 48 फिट कर दी गई है जो हाई राइज बिल्डिंग है। और 10 मरला से 1 कनाल की जो इमारत होगी उसको कम अज़ कम 48 फुट ऊपर ले जाया जा सकेगा, चूँकि बेसमेंट में 2 या 3 बेसमेंट भी बनाई जा सकती हैं। तो इसी तरह से जो दूसरी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 कनाल तक की जो स्टोरी होगी, जो प्लाट होगा उसका साइज़ का, उसकी हाइट जो है वो 300 फिट तक जा सकती है ऊपर। यानी कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 फिट तक जो हाइट है वो जा सकती है। यानी 300 फिट का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट फिर ये मल्टी स्टोरी जिसको कहते हैं वो, उसकी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पहले तो इस कदर इजाज़त नहीं थी। अब चूँकि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो टू राइज़ की जानिब है और फिर बिल्डिंगों को ऊपर ले जाना है, तो इसी वजह से इसमें तरामीम भी की गई हैं। इसमें जो सबसे मुस्बत जो पहलू है वो ये है कि आपको जो नक्शा है, बिल्डिंग प्लान है, वो आपको 30 रोज़ में अब देने के पाबंद होंगे। पहले इसका जो दुरानिया था वो 65 डेज़ था, 45 टू 65 डेज़, तो अब उसको 30 रोज़ में कर दिया गया। और इसके हवाले से एक जो सिस्टम है वो भी लॉन्च किया जा रहा है कि डिजिटलाइज इसको सारी चीज़ों को किया जा रहा है कि आप बआसानी अपना जो बिल्डिंग प्लान है वो हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक देखिए फ़िलहाल तो इसको लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली खबर मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी, महंगाई के हवाले से है। बार बार एक चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं, अब इसका मकसद यही है कि लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी को किसी तरह से कम किया जाए। महंगाई नहीं थम सकी है, ब्रायलर की लंबी छलांग, 32 रुपये किलो महंगा। और सब्जियों की कीमतों में भी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हर किसी ने घरों में हर रोज़ इस्तेमाल करनी है। क्या कहेंगे राव साहब? देखिए, हम वबा में इस वक्त बुरी तरह से स्टक हुए हैं और तमाम तर हमारी जो गुफ्तगू है उसका महवर ये वबा है। और वबा के दिनों में आपने देखा कि हमने अजानें देना शुरू की और उसके एवज जो दानिश्वर हज़रात थे उनकी जानिब से ये आया कि अगर अजानों से भी काम नहीं बनता तो फिर जो 10 का मास्क है वो 10 का बेच के देखें तो सूरत हाल शायद बेहतर हो जाए। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे यहाँ कि रमज़ान में हम देखते हैं कि तमाम तर अशिया खुरनोश, सब्जियाँ हो या फल हो, हमें भी रिपोर्ट करने का मौका मिलता है। तो हो शरबा इजाफा, लीमू 500 रुपये किलो, आप अंदाज़ा लगाएं। ज़राई मुल्क है और लीमू बिक रहा है 500 रुपये किलो के साथ साथ खरीदने का मौका जब मिलता है ना, तब आपको ये एक्सपीरियंस ज़्यादा तो सब कुछ गया ना उसी, बस कुछ ना पूछें उस पे तो आप कुछ ना पूछें। तो सूरत हाल ये है कि तमाम तर जो रिपोर्ट करते हैं ना तब आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि आप जो है वो चीज़ें उस तरह से नहीं दिखा रहे, लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं तब तो वाकई आप, मैं तो कहूँगी, मुतासिरीन में शामिल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, मुतासिरीन में शामिल सभी लोग हैं, सभी लोग शामिल हैं। अब देखिए, तमाम तर जो अशिया खुरनोश थी 2-3 रोज़ कबल रमज़ान से पहले उनकी कीमतों में जंप, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया को कानो कान खबर नहीं हुई। मार्केट कमेटियाँ मौजूद तो हैं लेकिन उनको कानो कान खबर नहीं कि हो क्या रहा है। और जब इस तरह का होगा तो फिर वबाएं ना आए तो और क्या आए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और दुआएं की जा सकती है कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करे ताकि लोगों को उसके समरात जो हैं वो पहुंच सके। जहां रिलीफ की बातें की जाती हैं इसी सूरत में ही रिलीफ दे दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपका। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, न्यूज़ हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी हम बात करेंगे अभी शहर लाहौर में जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, कोरोना वायरस के खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं, सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। उस पर ताजिरों की जानिब से बार बार मुतालिबा ये किया जा रहा है कि वो अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं, प्रॉपर SOP बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर रिसेंट सिचुएशन हम देखें तो बहुत सारी दुकानें ऑलरेडी खुली हैं। इस पर क्या मौक़िफ़ है और SOP जो बनाए जा रहे हैं उसके मुताबिक अगर दुकानें खोली जाती हैं तो उससे क्या बेहतरी आ सकती है, किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि हालात नहीं बिगड़ेंगे और कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो नहीं होगा। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर साहब, जिनकी जानिब से मुतालिबा ये किया गया था कि 9 मई तक लॉकडाउन को ख़त्म करने का उनकी जानिब से जो है वो ऐलान भी किया गया। इस पर हम बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जानना चाहूँगी। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, उस पर जो ताजिरों का मुतालिबा है, मौक़िफ़ क्या है इस पर आपका? देखें, कोरोना वायरस जो है ये तो एक आलमी वबा है और इस वबा से निपटने का एक ही तरीका जो दुनिया ने हमें बताया वो ये है कि लोग महदूद हो जाएं। अब कारोबार बंद करना जो है ये तो कोई मकसद ना बाहर किसी हुकूमत का था ना हमारी हुकूमत का है। असल मसला तो असल मसला तो यही है कि महदूद रह के कारोबार कैसे करना है, सवाल ही असल ये है। तो अब उस हवाले से मैं देखता हूँ कि अगर ये देखा जाए कि अगर इंतज़ामिया ने हमारे साथ बैठकर कोई इस हवाले से कोई संजीदा बात किया तो इसका जवाब है नहीं। वो तो अभी इसी बात में समझ रहे हैं कि सारा किस्सा यहीं तमाम होता है उनका कि अभी कारोबार ना ही खुले और हम जो है इसको बंद रखें। अब कारोबार के बंद होने से जो है माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं, अब वो काबिल बर्दाश्त नहीं है ताजरों के लिए अमूमन और ख़ास तौर पे छोटे ताजरों के लिए। और इस हवाले से हुकूमत ने कोई रिलीफ पैकेज भी नहीं दिया, कोई इमदाद भी नहीं की और उनको बेयारो मददगार भी छोड़ दिया, लॉकडाउन किया। अब सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि अब करें तो करें क्या करें। ऑब्वियसली अब हम यहाँ इस नहज पर पहुँच चुके हैं, तो लिहाजा अभी पिछले दिनों हमारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक इजलास हुआ बड़ा अहम, जिसमें लाहौर की तमाम ताजर तंजीमों के ओहदेदार शरीक थे। उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया और हुकूमत को कहा कि 9 तारीख को आपने लॉकडाउन कहा हुआ है, अगर 9 तक आप जो है वो लॉकडाउन कर लें तो हम आपके साथ अपने ताउन को जारी रखेंगे। लेकिन अगर 9 के बाद आप हमें कहें तो अब हम इतनी सख्त नहीं रखते कि आपके साथ इस ताउन को मज़ीद आगे जारी रखें, तो लिहाजा आप हमारे साथ बैठ के इससे पहले कि हम खुद हुकूमत की रेट को चैलेंज कर दें, जो कि हम नहीं चाहते, हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, और हम जो है वो हुकूमत के आमने सामने आ जाएं ताजर, हम नहीं चाहते, बल्कि आप हमारे साथ बैठकर कोई ऐसा दरमियाना रास्ता निकाल लें कि SOPs ऐसे तैयार हो जाएं जिसके नतीजे में बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो जाए और लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाए। और ख़ास तौर पे वो ताजर जिनकी जमा पूंजी ख़त्म हो गई है वो अपना माल बेचें, उनके हाथ में कुछ पैसे आएँ, वो अपने घर का राशन लेकर आएँ, वो अपने घर की जिम्मेदारियां जो है वो पूरी कर सकें। सही। अब मुझे ये बताइएगा, इसके लिए आपने कहा कि आपने SOP बनाए हैं और फिर आपने ऐलान भी किया है 9 मई तक का। अब अगर हुकूमत की जानिब से इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, आपकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, हमने जो SOPs बनाए हैं वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने अज़ खुद ऐलान किया है कि हम दुकानें खोलेंगे, तो हमारे SOPs भी वो हैं, वो अज़ खुद ही हैं। यानी उनकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है। जो हमने आगाही हासिल की है मीडिया से, और मैं जरूर चाहूंगी वो SOP आप शेयर करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी मार्केटों में आना है। मैं जरूर कहूँगा अपने दुकानदार भाइयों को, ताजिर भाइयों को, कि जब आप अपना बिजनेस खोलें तो एक तो जो मार्केटों की यूनियंस के ओहदेदारान हैं वो आगाही के हवाले से बहुत काम करें। वो ये काम करें कि बैनर्स और फ्लैक्सेस जो हैं वो अपनी मार्केटों में आवेजा करें, ठीक है, ताकि जो ग्राहक बाहर से आए उसको आगाही हो। इस तरह हमारे जो मोटरसाइकिल स्टैंड्स होते हैं वहाँ पर दायरे लगाकर मोटरसाइकिलें खड़ी करने की जगह बनाएं ताकि उनमें मुनासिब फासला हो। जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग, या इसे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए, जो हमने करनी है वो कायम रह सके। दुकानों में हमने ये कहा है कि जो छोटी दुकानें हैं वहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ग्राहक को दाखिल होने की इजाज़त हो। अगर खातून ग्राहक आ जाए तो उसके साथ समाजी हमारे मसाइल हैं, आपको पता है, कोई एक फर्द मर्द अगर आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर हमने कहा है कि दुकानों के अंदर और बाहर दायरे लगाएं 6-6 फीट के फासले पर, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो दायरे में खड़े हो, डिस्टेंस मेंटेन हो। इसी तरह हमने मार्केट की यूनियंस को कहा है कि बिल्कुल आपने इफ्तार पार्टियां नहीं करनी है इन रमज़ान के इन दिनों में,
اور ساتھ ساتھ جو ہماری مارکیٹوں کی مساجد ہیں ان مساجد کے اندر بھی آپ نے انہی پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے جن پروٹوکولز میں دیگر مساجد کو فالو کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارے جو کامن واش رومز ہیں, دیکھیں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے مارکیٹوں میں, کامن واش رومز کی ستھرائی کا خیال رکھنا, وہاں ہینڈ سینیٹائزر مہیا کرنا, وہاں پر اپنا پانی ہر وقت وافر مقدار میں مہیا, اور وہاں بھی دائرے لگا کر آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے, وہاں لوگوں کو کھڑا کرنا ہے. یوں نہیں. اچھا, یہ بہت زبردست چیزیں ہیں, یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے ناظرین کو بار بار میسج دیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, کون کون سے حفاظتی اقدامات ہیں. obviously زبردست پلاننگ ہے. اب آپ کا یہ پلان امپلیمنٹ کیسے ہوگا, اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ اگر آپ کے مطالبے پر مارکیٹیں کھول دی جاتی ہیں, آپ کے ایس او پیز جو ہیں یہ آپ نے بتایا بہت زبردست ڈیٹیلز ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کرانا بھی تو ایک کوسچن مارک ہے نا. کس طرح سے انشور کیا جائے گا, کون مانیٹرنگ کرے گا؟ جی ہم نے اس کا بھی حل دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ جی ضلعی انتظامیہ جو ہے نا وہ ہماری زونل سطح پر ان کی تقسیم ہے. زونل سطح پر تاجر نمائندے, طب کے ماہرین اور انتظامیہ کے افراد, ان پر مشتمل کچھ کمیٹیز جو ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیں, اور ان کمیٹیز کا یہی کام ہوگا کہ وہ ایس او پیز کا گاہے بگاہے جائزہ لیں گے کہ ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اور جہاں پر وہ ایس او پیز جو ہیں ابیوز ہو رہے ہوں گے اس دکان کو یا اس مارکیٹ کو سیل کرنے کا, جرمانہ کرنے کا بھی ان کو اختیار ہو. تو فوری طور پر تو ہم نے یہ اس کا حل دیا ہے تاکہ ہم دیکھیں ہم نے حکومت کے سامنے نہیں آنا, ہمارا کام اس کرونا وائرس کو لے کر حکومت کے لیے آسانی, ریاست کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے, مشکل پیدا کرنا نہیں ہے. اچھا, اب اس میں کچھ لوگوں کے رویوں کی بات جو ہے وہ ضرور کرنا چاہوں گی. ہم اکثر بینک کے باہر ابھی لمبی قطاریں دیکھ رہے ہیں, پھر گروسری شاپ کے باہر آپ لمبی قطاریں دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ تو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے. اگر آپ اپنے ایس او پی بنا بھی لیتے ہیں, آپ اس چیز کو انشور کر بھی لیتے ہیں, اب جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں, اپنے گھروں سے آ رہے ہیں, وہ کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں, آیا ان میں یہ وائرس ہے یا نہیں, یہ چیز انشور کرنا تو بہت زیادہ مشکل ہے. تو پھر آپ اس اسپریڈ کو کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے رسک پہ اسی بنیاد پر آ جاتے ہیں. دیکھیں میں تو پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایس او پی کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ کاروبار کو 24 گھنٹے کے لیے کھولا جائے. ذرا تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ جو آپ جن ایس او پیز کے ابیوز ہونے کی بات کر رہی ہیں, بینکس کے حوالے سے آپ نے بات کی, آپ دیکھیں کہ بینکوں کی بہت ساری برانچز کو ایک تو بند کر دیا گیا اور بینکوں کی ٹائمنگ شارٹ کر دی گئی. ہم اپنے مطالبات میں, ہمارے مطالبات میں سر فہرست ایک مطالبہ ہے کہ بینکوں کی تمام برانچیں کھولی جائیں اور ان کو وہ مخصوص برانچز جہاں ریٹیل بزنس ہے وہاں 24 گھنٹے کے لیے بینک کو بھی کھولا جائے, کیونکہ ہم نے رش کو کم کرنا ہے. اسی طرح ہم نے دکانوں میں کہا کہ دکانوں کو, ریٹیل بزنس کرنے والی دکانوں کو 24 گھنٹے کھولا جائے. وہ کیوں؟ آپ نے مثال دی ابھی گروسری شاپس کی, آپ دیکھیں کہ وہاں پر 5 بجے تک ٹائم ہے, شام 5 بجے آپ کیمرہ لے کے جائیں تو وہاں پر بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے اور وہاں بالکل ہی تباہی ہوتی ہے. اگر وہی گروسری شاپ جو ہے وہ 24 آورز کھلی ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ اپنی ٹائمنگز کو خود فکس کریں گے. اور ہم نے ایک اور بھی اچھا, یہ آپشن ٹھیک ہے, قابل غور ہے, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں اس پہ کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا جاتا ہے آپ کے سامنے کوئی کیس نہیں آئے گا. میں تو بات کر رہی ہوں لوگوں کے رویوں کی نا, جو بدل ہی نہیں رہے ہیں. آپ کے لوگ پتہ نہیں, آپ آئی ڈونٹ نو, مارکیٹوں میں ڈیفرنٹ گھوم پھر بھی رہے ہیں, اپنے گھروں میں ان کے ایس سچ کوئی کیس ہے, یا باہر کہیں وہ آ جا رہے ہیں اس کے بعد وہ آپ کی مارکیٹ میں آ رہے ہیں. یہ چیز ہی ایسی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, اس کا پھیلاؤ کس طرح سے ہو رہا ہے آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا, آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. اگر کسی میں سمٹمز بھی نہیں ہیں, وہ کرونا پازیٹیو ہے, وہ مارکیٹوں میں جا رہا ہے, یہ چیزیں رسک ہے, ہر صورت رسک ہے. تو پھر اس رسک کو کم کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا. آپ ایس او پی بنا لیں, آپ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں, کہیں نہ کہیں یہ رسک ہمیشہ ساتھ رہے گا. دیکھیں آپ بات بجا کہہ رہی ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کرونا کی تباہ کاریاں آئندہ 1.5 سے 2 سال جاری رہیں گی. اب دیکھیں اب ہم نے اس کرونا ہی کے ساتھ اب زندہ رہنا ہے, اسی کرونا ہی کے ساتھ چلنا ہے. اس کرونا سے نبٹنے کا ایک ہی راستہ ہے, آگاہی, آگاہی اور آگاہی. اور جب آپ اتنی آگاہی دے دیں گے ہر سطح پر تو اس کے نتیجے میں ہر کوئی فرد جو ہے اس کو اپنی جان بھی بہت عزیز ہے نا, اپنی فیملی کی جان بھی عزیز ہے, تو وہ اپنے اوپر خود ہی ان ایس او پیز کو خود ہی اپلائی کرے گا اور خود ہی وہ محتاط ہوگا اور خود ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا. آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور پوری دنیا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر میں اسی منطق کو مان لوں کہ 1.5 سال کرونا نے تباہ کاریاں کرنی ہیں, تو کیا آپ اسی منطق کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ 1.5 سال کے لیے کاروبار بند رہے گا؟ تو 1.5 سال کے لیے اگر آپ 2 سال کے لیے اپنے بزنس بند کریں گے تو ہم تو مر جائیں گے سارے. تو دیکھیں نا, آپ بھی تو اپنا میڈیا ہاؤس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو کرونا تو یہاں سے بھی مجھے لگ سکتا ہے, آپ کو بھی لگ سکتا ہے, تو آپ نے بھی اپنا کام بند نہیں کیا. تو جہاں جس جگہ پر ضرورت ہے کام کرنے کی وہاں کام تو ہونا ہے, وہ کام آپ بند نہیں کر سکتے. اور آخری بات جو میں اس حوالے سے احتیاط کے حوالے سے کروں, آپ نے تو ابھی دکانوں کو اور بزنس کو فوکس کر لیا,
اس سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کا اپنا سیکٹر ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ جو عوام کے ساتھ اور شہریوں کے ساتھ اپنے اداراتی سطح پر انٹریکشن کرتی ہے. ایکسائز کا دفتر دیکھ لیں آپ, کچہریاں دیکھ لیں آپ شناختی کارڈ بنانا ہے, نادرا کے آفس دیکھ لیں آپ, ڈرائیونگ لائسنسز جو ہے آپ نے رینیو کرانے ہیں, یا کسی بھی سرکاری دفتر میں آپ نے جانا ہے, ایل ڈی اے جانا ہے, کہیں جانا ہے آپ نے, تو وہاں پر آپ کا میسج کا جو ہے انٹریکشن ہوتا ہے اداراتی سطح پر. اور وہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ ابھی بھی آن لائن نہیں ہے. دیکھیں آن لائن نہیں ہے, ابھی تو اس کو آن لائن کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. یہ تاجروں کا تو کم ہے. ہمارے بزنسز جو ہے نا, بہت سے ایسنشیل آئٹمز کو چھوڑ کر ہمارے ایسے بزنسز ہیں, دیکھیں شو رومز ہیں گاڑیوں کے, اکا دکا گاہک آتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے فرنیچر شو رومز ہیں, بڑی دکانیں ہیں, بڑے شو رومز ہیں, وہاں پر کوئی رش تو نہیں پڑا ہوتا. رش پڑا ہوتا ہے آپ کی منڈیوں میں, رش پڑا ہوتا ہے آپ کے اپنا گروسری سٹورز پر, ان کو آپ 24 گھنٹے کھولیں, اور اب رش پڑے گا ان خریداریوں پر جو عید سے ریلیٹڈ ہیں, تو اب آپ ان کی منصوبہ بندی جو ہے وہ اسپیشل منصوبہ بندی کریں. تو یہ اسی طرح ہم نے مل جل کے اس کو درست کرنا ہے. صحیح, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ابھی لاک ڈاؤن کی سچویشن کی بات کر لیتے ہیں. لاک ڈاؤن شہر میں کیا گیا ہے, مختلف جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ناکے لگائے گئے ہیں. ابھی بھی ہم نے کل کی سچویشن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نکل رہے ہیں. فہد بھٹی نے ہمیں جوائن کیا. فہد, بتائیے گا لاک ڈاؤن کی آج سچویشن کیا ہے باہر؟ جی بالکل, کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہر بھر میں لاک ڈاؤن کا 43واں روز ہے. سڑکوں پر معمول سے زیادہ ٹریفک دکھائی دے رہی ہے. شہر بھر میں یہ جو پولیس کی جانب سے ناکہ بندی کی گئی ہے, یہ بھی کوئی بلا سود ہی نظر آ رہی ہے. کوئی خاطر خواہ کارروائی ہوتی ہوئی نظر میں نہیں آ رہی کہ کریک ڈاؤن کیا جائے. لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کا, جو حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا جائے. جو شہر بھر میں ناکے لگائے گئے ہیں, وہاں پر تعینات پولیس اہلکار یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے ہی ناکوں پر کھڑے ہیں. کسی کو روک کر بھی ہدایات نہیں کی جا رہی کہ آپ لوگ گھروں سے باہر مت نکلیں. حکومت کی جانب سے, پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی تو کی گئی ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے. سڑکوں پر اگر دیکھا جائے تو لوکل ٹرانسپورٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, ڈبل سواری کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور ٹریفک ایسے ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں. میں اس وقت موجود ہوں گڑھی چوک کے علاقے میں. گڑھی چوک کے علاقے میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے. اچھی خاصی ہمیں ٹریفک دکھائی دے رہی ہے. ناکوں پر تعینات پولیس اہلکار جو ہے وہ کوئی کارروائی ان لوگوں کے خلاف نہیں کر رہے جو حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے فہد, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ابھی جو باہر صورتحال دیکھ رہی, جیسے کہ فہد بتا رہے تھے کہ لگ نہیں رہا کہ لاک ڈاؤن ہے, یعنی آپ کو بہت زیادہ لوگ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں. لاک ڈاؤن کی پابندی پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, تو بار بار لوگوں سے ریکویسٹ یہ کی جا رہی ہے کہ خدارا یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس پر عمل درآمد کیجیے, غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں. لاک ڈاؤن مزید بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا, آپ ہی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, اور اگر صورتحال کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے. ہم اس چیز پہ غور کر سکتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتے ہیں. ابھی خدا نخواستہ ہم اس مشکل وقت تک نہیں پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, ہمیں بچا کے رکھے. اس چیز سے اگر آپ نے بچنا ہے تو خدارا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, جو چیز پلان کی جا رہی ہے اس کے مطابق چلیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہ سکیں. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مجھے بتائے گا ابھی جو دکانیں کھلی ہیں, جو ہاف شٹر کھول کے اپنی کاروباری سرگرمیاں جاری رکھ رہی ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ بہت ساری مارکیٹوں میں اس طرح سے کاروبار کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے جی, اپنا یہ ایک غیر فطری سا عمل ہے کاروبار بند کر دینا. ایک فطری عمل تو ہے نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جن لوگوں کو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہیں, تاجروں کو, انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا ہے. تو وہ شٹر جو ہے وہ اپنا پہلے اوپر کر کے بزنس کرتے تھے, اب نیچے کر کے کر رہے ہیں. اچھا, اس پہ تاجر رہنماؤں کو کیا انہوں نے جو ہے اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ ایز سچ جس طرح سے حکومت کی جانب سے پابندی لگائی, ہم نے لاک ڈاؤن کی بات کی, لوگ باہر نکل رہے ہیں, اسی طرح سے اگر مارکیٹیں بند کی گئی ہیں, مارکیٹیں کھلی بھی ہیں, تو اس پر پھر تاجر رہنماؤں کو اگر اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی؟ ویسے آپ ایک سوال تاجر آپ کر رہی ہیں جی, کرونا کر رہی ہیں سارا. مجھے ایک سوال آپ سے بھی کرنا ہے, بلکہ آپ سے نہیں, مجھے یہ بتائیں یہ کرونا ناکوں سے رک جائے گا؟ پولیس والوں سے سوال کریں ذرا. نہیں, اب اس پہ یہی ہے نا, محدود کہا جا رہا ہے, کیسے رک سکتا ہے؟ نہیں, چیزوں کو محدود نہیں کرتا نا, ناکہ جو ہے وہاں پہ تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ نے ہر طرف ایک کوشش کرنی ہے, آپ نے ہر طرف ایک کوشش کرنی ہے. ہم اگر بیوقوفوں کی طرح یا احمقوں کی طرح ہم نے کرونا روکنا ہے, تو کرونا جو ہے نا جی بڑا سمارٹ ہے.
یہ ذہن میں آپ رکھیں، وہ آپ سے زیادہ سمارٹ ہے، تو آپ کو کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے اور زیادہ سمارٹ ہونا پڑے گا۔ تو یہ جو ہمارے روایتی طریقے ہیں، یہ کوئی کرونا بس پہ چڑھ کے تو نہیں آ رہا پولیس نے ناکوں پہ روک لینا۔ اچھا، اب آپ نے ناکوں کی اگر اسپیسیفکلی بات کی ہے اور ناکوں پہ دیکھیں آپ کتنا رش لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو ناکوں کو ہی مثال دے دیتی ہوں، جب ہم نے سٹارٹ میں ناکے لگائے اور ناکوں پہ ہم نے پابندی کی، شہر میں تقریباً 100+ جگہوں پر ناکے لگے تھے، تب ہم نے حالات دیکھے، کنٹرول بھی تھے۔ اگر اب آپ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے، ناکے ہٹا دیے ہیں، تو اب کیسز بھی آپ کے 150-200 کی بنیاد پر ہر روز سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں لوگوں کو گھروں میں جو آپ نے محدود رکھنا ہے نا، یہ کسی عدالت نے لوگوں کو سزا نہیں دی، یہ آپ نے لوگوں کو رضا کرانا، ایک میسج دیا جا رہا ہے نا ان کی اپنی زندگیاں بچانے کے لیے۔ اب وہ چاہے گورنمنٹ میسج دے رہی ہے، یہ ریاست کی درخواست ہے، بالکل وہی میں آپ کو یہی چیز کہہ رہی ہوں۔ لیکن اب ریاست نے جب یہ درخواست کر دی تو اب ریاست کا یہ بھی تو کام ہے دیکھنا کہ ان کو محدود رکھنے کے لیے کیا قدرتی اور فطری عمل، وہ فطری طریقہ کیا اختیار کیا جائے، آسانیاں پیدا کی جائیں۔ خیر، ابھی شہزاد خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شہزاد السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، تاجروں کی جانب سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، 9 مئی تک لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے، مارکیٹیں کھولنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، ابھی مارکیٹوں کی ریسنٹ سچویشن کیا ہے؟ آپ باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، جن SOP کی بات کی جا رہی ہے، کوئی SOP وہاں پر ابھی آپ کو عمل درآمد ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ جی، جہاں تک SOPs کی بات ہے تو اس پر تو ابھی بھی عمل درآمد ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم نے مختلف مارکیٹوں کا وزٹ کیا، اس میں ہال روڈ شامل ہے، اس کے علاوہ شالہ مارکیٹ، برانڈس روڈ اور دیگر مارکیٹیں شامل ہیں۔ ان مارکیٹوں میں ڈکے چھپے طریقے سے جو کاروبار کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اس کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے بھی رپورٹ کی تھی کہ وہاں جمگھٹوں کی طرح گروہوں کی شکل میں، ہجوم کی شکل میں تاجران اور ان کی جو لیبر ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو آنے والے گاہک ہیں ان کو آدھا شٹر اٹھا کر سامان فراہم کیا جا رہا ہے، اور اس تمام تر صورتحال سے جو پولیس ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ وہاں سے تاجران سے مبینہ طور پر رشوت وصول کرتی ہے، اس لیے پولیس کی بھی آج کل موجیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم کمزور معیشت والا ملک ہیں، تو اس لیے ہمیں کرونا سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو معاشی بدحالی، بھوک اور افلاس ہے، اس سے بھی لوگوں کو بچانا ہوگا، کیونکہ گزشتہ 40 دن سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور حکومت نے جب لاک ڈاؤن کا پلان کیا تھا تو 1-2 دن میں اچانک ساری چیزیں جو تھیں وہ بند کر دی تھی کرونا سے بچاؤ کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو چھوٹے تاجران ہیں وہ اس ساری صورتحال میں پس کے رہ گئے۔ حکومت نے امیڈیٹلی ان کے لیے کسی طرح کے اس وقت کسی ریلیف پیکج کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تاجر تنظیموں کی طرف سے متعدد مرتبہ جو ہے وہ اس حوالے سے مطالبات کیے گئے۔ اب جا کر حکومت نے یہ کہا ہے کہ 4 سے 5% شرح سود پر چھوٹے تاجران کو بھی قرض دیں گے، لیکن چھوٹے تاجران کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ جو قرض دینے کا پروسیس ہے وہ کافی لمبا ہے۔ تو گزشتہ 1 مہینے تو تاجروں نے پلے سے تنخواہیں دے دی، کرائے بھی دیے، اور اب جو اگلا مہینہ شروع ہوا ہے، اس مہینے چھوٹے تاجران کے پاس نہ تو کرائے دینے کے لیے پیسے ہیں اور نہ ہی جو اپنے ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہیں۔ تو اگر آپ مارکیٹوں میں جائیں تو وہاں صورتحال ہمیں نہایت ابتر نظر آتی ہے، کیونکہ چھوٹے تاجر کے پاس جو اس کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ سٹاک کی شکل میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے شہزاد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں اس پر ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ بار بار یہی چیز جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ نئی میر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ایک فطری عمل ہے، مارکیٹیں کھلنی چاہیے، لوگ جو ہیں وہ رک کریں گے، کاروبار کس طرح سے بند رہ سکتے ہیں۔ اب اس پہ ذمہ داریاں جو بڑھ جاتی ہیں وہ شہزاد نے بھی ڈسکس کی ہیں، نئی میر صاحب نے بھی کی ہیں، کس طرح سے ان پر عمل درآمد کرانا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ ابھی آپ کو نظر آپ نے دیکھے جہاں پر اس سے قبل گورنر پنجاب نے بھی اظہار خیال کیا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نئی میر صاحب موجود ہیں، ان سے میں وقت کیونکہ اب کم ہے تو ایک میسج چاہوں گی ان کے مطالبات کے حوالے سے، اور اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو آگے ان کا ریاکشن کیا ہوگا، ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، کیا کہیں گے نئی میر صاحب؟ دیکھیں جی، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بالکل اگریسو نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ تعاون کا وقت ہے نا، یہ تعاون کا وقت ہے، ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے کاروبار کو اس طریقے سے چلا لیں اور حکومت ہم سے وہ تعاون کرے جو ہم ان سے وہ تعاون مانگ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان پروٹوکولز کو، SOPs کو اختیار کرنے میں، اڈاپٹ کرنے میں حکومت کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ تو یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون ہے، اور ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی زندگیاں سیف ہوں گی تبھی آپ کی کاروباری سرگرمیاں بھی جاری رہیں گی، تبھی آپ بازار بھی کھول سکیں گے اور لوگوں کی آمد و رفت بھی تبھی ہوگی۔ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، حسن کی جانب مجھے ابھی رخ کرنا ہے، کیونکہ مارکیٹ سے روزانہ یہی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عام آدمی جو
जो कि घरों में इस वक्त महदूद है, उसकी कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं, चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है, लेकिन कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। आज की सूरत हाल हसन से जान लेते हैं। जी हसन, बताइए। जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों, फलों और मुर्गी कीमत की बात की जाए तो जैसे कि आज माह रमज़ान का दूसरा अशरा जो है उसका आगाज़ हो चुका है, तो इसकी कीमतों में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। और अगर सबसे पहले बात की जाए मुर्गी के गोश्त की कीमत की, तो आज गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत मज़ीद 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा जो है मुर्गी के गोश्त की कीमत में कर दिया गया, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त है वो 260 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है, जबकि फार्मी अंडे जो हैं वो 97 रुपये फ़ी दर्जन पर मुस्तहकम नज़र आते हैं। ताहम अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सबसे पहले लीमू जो है, लीमू की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि लीमू की खपत माह रमज़ान में ज़्यादा है, जिसकी वजह से लीमू की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और लीमू आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 रुपये तक ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से जो दीगर सब्जियां हैं या फल हैं उनकी कीमतों में भी कोई कमी नहीं देखी जा रही, और इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम माह रमज़ान में अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों और फलों की जो कीमतें हैं इसको हर सूरत में इसकी फ़रोख्त जो है वो यकीनी बनाएं। जबकि दूसरी तरफ जो सब्ज़ी और फल फरोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक बादामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में या जो दीगर सब्ज़ी और फ्रूट मंडियाँ वहाँ पे कीमतों कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में सब्जियाँ हों या फल हों सरकारी नरखनामे के मुताबिक फ़रोख्त नहीं हो सकती। इसलिए हुकूमत को सबसे पहले जो मुनाफाखोर माफिया है मंडियों में बैठा हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी होगी, तो उसके बाद शहर के दीगर इलाकों में खुद ब खुद कीमतें जो हैं वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। मार्केट की आज की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे। रेट लिस्ट हर रोज़ मौजूद होती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कहीं नहीं किया जा रहा, और यही शहरियों की जानिब से रिक्वेस्ट की जाती है, मुतालिबा किया जाता है कि खुदारा जो रेट लिस्ट पहुंचाई जाती है उस पर ही अमल दरामद जो है वो यकीनी बना लिया जाए तो उन्हें रिलीफ मिल सकता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और जहां पर हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से कि आपको डिस्टेंस रखना है, घरों में महदूद रहना है। हुकूमती जो SOP बनाए गए हैं, हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो खुद हुकूमत की जानिब से ही अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कल भी हमने एक सिचुएशन मैंने इंट्रो में भी आपको दिखाया कि नादरा दफातर के बाहर क्या कितना रश देखने में आया, मैं खुद इसकी आई विटनेस थी, और आज भी उसी तरह से रश देखने में आ रहा है। जब वहां से गुजरते हुए लोग इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या हुकूमत की नज़र से ये चीज़ें ओझल हैं? यहाँ पर कहाँ पर दफ़ा 144 आपको नज़र आ रही है, कहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंस नज़र आ रहा है? ये वो लोग हैं जो कि एहसास इमदाद प्रोग्राम के तहत जो है जो उनके अंगूठों के निशानात गलत आ रहे हैं उनकी तस्दीक के लिए नादरा दफातर के बाहर पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर किसी भी किस्म की एहतियाती तदाबीर हमें नजर नहीं आ रही। ये गुज़श्ता रोज के मनाज़र हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी की सूरत हाल जानने के लिए हमारे रिपोर्टर रिजवान नकवी साहब वहां पर मौजूद हैं, उनकी जानिब रुख करेंगे। रिजवान साहब बताइएगा, आज भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं नादरा दफातर के बाहर जो SOP बनाए गए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि आपने 6 फीट का फासिला रखना है, डिस्टेंस रखना है, कोई चीज ऐसी यहाँ पर आपको नजर आ रही है? ना बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल सिरे से कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि एहसास प्रोग्राम सेंटर से 31 एहसास प्रोग्राम सेंटर जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए हैं, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन की तस्दीक ना होने के बाद इमदादी रकम के लिए उन्हें भेजा गया कि नादरा सेंटर से जाके वेरिफिकेशन कराने के बाद दोबारा आएँ। यहाँ पे शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है, मर्दो ख़वातीन हैं, थक्कम पेल के मनाजर हैं यहाँ पे, और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, लेकिन पुलिस भी सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आ रही है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो कि गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पे कतारों में खड़े रहने के बाद मायूस लौट गई थी, 4 बजे तक उनकी बारी नहीं आई थी। मर्दों की भी बहुत बड़ी तादाद है, मजूर अफराद भी हैं जो कि अपने एहसास प्रोग्राम सेंटर के तहत इमदादी रकम के हसूल के लिए अपने थंब इम्प्रेशन की वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे कोरोना लाहक होने के शदीद तर खदशात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं। माँ जी आप बताइएगा, सुबह कितने बजे से मौजूद? मैं 8 वजे आई, मैं बेटे नाल, मेरे अंगूठे नहीं लगते, मैंने अंगूठे का मसला है। पिछले 4 घंटे से यहाँ? कल भी आई हैं, कल परसों भी आई हैं। अच्छा ये बताएं, इधर ख्याल नहीं रखा जा रहा है, एक साथ जुड़ के खड़े हैं, बीमार होने का खदशा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की है, ये अंदर करी जान हुकूमत नू ते पब्लिक नू ते। हम किस चीज के लिए आई हैं? हम भी वहाँ सास गए थे और हम इस रजिस्टर करवाने के लिए। अंगूठों के निशानात की नई तस्दीक नहीं, वो मेरे शोहर के नाम पे आए, उन्होंने कहा वहाँ जाओ। अब यहाँ कल भी आए थे यहाँ। आपके हस्बैंड किधर है? मेरे हस्बैंड वो कराची में होते हैं।
ठीक, आपने सुना कि यहाँ पे खवातीन का कहना है कि इनके अंगूठों के निशानात की तस्दीक नहीं हुई, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पे भेजा गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, जो कि शहरियों को मुनज़्ज़म अंदाज में अंदर जाने के लिए यहाँ पे उन्हें डिप्यूट किया गया, लेकिन वो भी नाकाम नजर आते हैं। अच्छा रिजवान मुझे ये बताइएगा, जैसे कि प्रॉपर तौर पर ये बात की जा रही थी कि दायरे लगाए जाएंगे जितने भी आपके बैंक्स हैं या फिर नादरा दफातर हैं और उनकी पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। पुलिस एहलकार तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो सूरत हाल को कंट्रोल करते हुए हमें कहीं से नजर नहीं आ रहे। अगर वो कंट्रोल कर सकते तो ये जो रश वाले मनाजिर नजर आ रहे हैं ऐसा सच ना होता। मुझे बताएं, ये जो दायरे लगाए जाने थे और डिस्टेंस रखा जाना था, ऐसा यहाँ पर कुछ है? दायरे लगाए गए हैं या फिर उसको निगलेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे नादरा सेंटर के बाहर जो है वो रस्मी कार्रवाई तो पूरी की गई है, यहाँ पे दायरे लगा के निशानदेही तो की गई है, लेकिन शहरियों की तादाद ये जो दायरे लगाए गए हैं उनसे कई गुना ज्यादा है। शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पे कोई निज़ाम मौजूद नहीं है और बाहर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में शहरी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी भी पेशेंट में, किसी भी शख्स में जो शहरी साइलिन यहाँ पे मौजूद हैं उनमें कोरोना की तस्दीक हुई या कोरोना का कोई पेशेंट यहाँ पे कतारों में मौजूद हुआ तो अपने दाएं बाएं खड़े अफराद में भी कोरोना ट्रांसफर करेगा और बड़े पैमाने पे कोरोना फैलने का खदशा है। आपने ठीक फरमाया। रिजवान मुझे ये बताइएगा, इंतजामिया का इस पे कोई मौकिफ सामने आया है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हमने देखा, जैसे कि खातून ने कहा कि वो कल भी इंतजार के गई हैं, आज भी वो यहाँ पर लाइन में लगी हैं, कतार में इंतजार कर रही हैं, तो क्यों कोई ऐसा SOP नहीं बनाया जाता कि उतने ही लोग आए जिनको फैसिलिटेट किया जा सके और बाकी लोगों को नेक्स्ट डे का टाइम दे? इस पर इंतजामिया का कोई मौकिफ सामने आया है? देखें, इस पे नादरा हुकाम का कहना है कि नादरा की जानिब से हेल्पलाइन मुतारफ कराई गई है ताकि शहरी पहले हेल्पलाइन पे कॉल करें, उसके बाद नादरा सेंटर आएँ। लेकिन उस हेल्पलाइन पे ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है, शहरियों का कहना है कि कोई भी उन्हें अटेंड नहीं कर रहा, वहाँ पे उन्हें दुरुस्त अंदाज में रहनुमाई नहीं की जा रही और अक्सर औकात जो है वो कॉल्स भी रिसीव नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से चारों न चार शहरियों का कहना है कि वो रोज़गार बंद हैं, उनके पास गुजर बसर करने का कोई और ज़रिया मौजूद नहीं है। लिहाजा इमदादी रकम के हसूल के लिए उन्हें आज खुद यहाँ पे पहुँच के नादरा सेंटर्स में यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए उन्हें जो सूरत हाल है उसका पता करने के लिए आज खुद यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शहरी मौजूद तो हैं, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन लंबी कतारें हैं। नादरा सेंटर्स के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन नादरा सेंटर्स के जो बाहर की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। बड़े पैमाने पे कोरोना फैलने का खदशा है, गवर्नमेंट पे नोटिस लेना चाहिए और यहाँ पे जो निशानदेही की गई है महज रस्मी कार्रवाई पूरी कर देना और निशान लगा के ये समझना कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, ये जो है सफिशेंट नहीं है। गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम करनी चाहिए और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी जिंदगियों को दाव पे नहीं लगाना चाहिए और उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए। आपने सही फरमाया रिजवान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह की सूरत हाल में मैं तो जरूर आपको भी कहूंगी कि एहतियात बरतें, रश से एक साइड पे हो जाएं, क्योंकि इतना ज्यादा रश है, इतना ज्यादा रश है। यहाँ पर गवर्नमेंट की रिट कहीं नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट के इदारे हैं जहां पर बात की जा रही है कि गवर्नमेंट की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं पर सबसे पहले ये वो चीज़ है जो हर कोई देख रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों गवर्नमेंट की नज़रों से ओझल है। इस पर खुदारा ज़रूर ध्यान दें, और क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों का रश है, इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऑलरेडी हम बहुत मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। खैर, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।